ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ جو ہے جب اس کی آمد ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ واقعہ یاد جو آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کے اندر معراج کرائی گئی، اور اس معراج کے دوران مسلمانوں کو اتنا بڑا اللہ نے تحفہ دیا کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ام ہانی کے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے پاؤں میرا جو ہے اسے مس کیا، تو وہاں سے مجھے اٹھایا اور حضرت جبریل امین جو ہے وہ مجھے لے کے چلے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ مکہ کے اندر آئے، اور وہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ جو ہے کہتے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا اور میرے دل کو باہر نکالا گیا۔ حضرت جبرائیل امین جو تھے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سونے کا ایک برتن لے کے آئے، تو کہتے ہیں اس سونے کے برتن کے اندر بھی ایک برتن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ جو ہے یہ شق کیا گیا تھا۔ یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بھی ایسا ہوا تھا، جب اللہ کے نبی چھوٹے تھے، بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، تب بھی جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی کا سینہ جو تھا شق کیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ میرے سینے کو جو ہے وہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور وہ جو سونے کے برتن کے اندر ایک برتن تھا اس کے اندر حکمت و دنائی سے وہ بھرا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ڈال دیا، ایسے گویا کہ وہ میرے حلق تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جب میرا سینہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تو جبریل امین جو ہے وہ میرے پاس ایک سواری لے کے آئے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے سفر کیے، ان کے اندر اللہ کے نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جو ہے وہ ضرور ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا یہ پہلا سفر تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ کیا، اور وہ بھی فرشتے جو تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ سفر جاری رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا یعنی کہ ایک سواری لائی گئی، یعنی کہ جیسے برق بجلی سے ہے کہ وہ سواری جو ہے وہ بہت تیز تھی۔ وہ کہتے ہیں جب میرے پاس لائی گئی تو اس نے تھوڑی شوخی جو ہے وہ دکھانی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں سوار ہونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جب شوخی تھوڑی دکھائی تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کون سوار ہونے لگا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر اس دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی جو ہے وہ سوار ہونے لگی ہے، نہ اس سے پہلے اتنی عظیم ہستی آپ کے اوپر سوار ہوئی اور نہ اس کے بعد آپ کے اوپر سوار ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب براق نے یہ بات سنی تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، یعنی کہ خوف زدگی کا عالم جو ہے اس کے اوپر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے اوپر جو ہے تشریف فرما ہوئے، اور براق آپ کو لے کر مسجد اقصیٰ کے اندر چلا گیا، جو کہ بیت المقدس فلسطین کے اندر جو آج مسجد ہے، جہاں مسجد جو کہ آج بیچاری پکار رہی ہے، مظلوم جو ہے وہاں کے مسلمان ہیں وہ پکار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ قبلہ اول جو ہے وہ کس طریقے سے آزاد کروایا جائے۔ دو حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ یعنی کہ پہلے امامت کروائی، جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سارے اس مسجد کے اندر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے وہاں پہ اللہ کے نبی نے پہلے انبیاء جمع ہوئے پھر امامت کروائی، یا پہلے انبیاء موجود تھے تو اللہ کے نبی نے جاتے ہی جو ہے وہ امامت کروا دی، کہ وہاں جب سارے اتنے انبیاء تھے تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کون یعنی کہ امامت کروائے گا۔ تو پھر جب یہ سوال اٹھنے لگا تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد جو ہے اب آپ کا سفر جو ہے وہ آگے شروع ہوا۔ وہاں پہ سارے جتنے بھی یعنی کہ نبی تھے انہوں نے اللہ کے نبی کو مرحبا کہا، بڑے پیار سے ملے، اللہ کے نبی کی عزت افزائی ہوئی۔ اب دیکھیے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت جس نے دنیا میں بھیجے، اتنے لوگوں کی موجودگی میں جو آپ سے سینئر بھی تھے، عمر میں بھی تھے سب، لیکن مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ترین تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جو ہے وہ آسمان کی طرف شروع ہوا۔ پھر براق جو ہے حضرت جبرائیل امین جو ہے ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ گئے۔ آسمان کا پہلے جو آسمان تھا وہاں پہ گئے، اس کا دروازے کو جب کھٹکھٹایا گیا تو جو آگے وہاں کے دربان تھے، فرشتے تھے، انہوں نے پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کون ہیں، تو جب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کس کے حکم سے آئے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ آگے سے سوال کر رہے ہیں. پوچھا گیا کہ اللہ کے حکم سے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید مرحبا کہا گیا. وہاں کے سارے فرشتے جو تھے اللہ کے نبی کو جو ہے مرحبا کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اچھے الفاظ میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. چلے گئے وہاں پہ پہلے آسمان کے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. تو ایسے ہی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دوسرے آسمان پہ گئے، پھر تیسرے پہ، کسی آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کہیں ہارون ہیں، کہیں ادریس ہیں. چھٹے آسمان کے اوپر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اس کے بعد جب ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نبیوں کی جو ہے وہ شکلیں کا بھی تذکرہ کیا کس طرح سے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ جیسے میں ہی ہوں، یعنی کہ میری ان کے ساتھ اتنی زیادہ شکل اور مشابہت مل رہی تھی کہ ان کا جوڑ، ان کا رنگ، ان کے جسم کا ہر اعضاء ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل میں ہی کھڑا ہوا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت جو ہے واپس میں مل رہی تھی. اس کے بعد جو ہے آپ جبریل امین جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جانے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل امین سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، تو لیکن جبریل امین جو تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ اگر میں اس کے اوپر جاؤں گا تو میرے پل جڑ جائیں گے، مجھے صرف یہیں تک آنے کی پرمیشن ہے، اس کے اوپر جانے کی پرمیشن نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی یعنی کہ وہ اتنے زیادہ بڑے تھے کہ بہت ہی بڑے تھے. ان کے جو پر تھے وہ اتنے خوبصورت تھے جیسے گویا موتی جو ہیں ان سے جھڑ رہے ہوں، یعنی کہ ان کی حضرت جبریل امین کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی فرمایا. پھر ان کی جسامت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اتنے بڑے کہ میں نے آج تک اتنا بڑا نہیں دیکھا تھا. یعنی کہ فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصل شکل کے اندر جو ہے وہ دیکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے. جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کیا اللہ رب العزت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں تو میں آپ کو 50 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ دیتا ہوں. یہ وہ نمازیں ہیں جو ہم دن میں 5 بار جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفہ لے کے خوشی خوشی واپس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل سے کہ میری قوم کو 3 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی. آپ واپس اللہ کے پاس جائیے اور اس میں کچھ کمی کروائیے. تو ان کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے، اللہ رب العزت سے سوال کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں. پھر واپس آئے، پھر انہوں نے اکسایا، پھر کہا کہ واپس جائیے اور انہیں کم کروائیے. اتنے چکر لگائے کہ نمازیں جو ہیں 50 سے 5 ہو گئیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے نبی کو اکسایا کہ آپ واپس جائیے اور ان میں بھی کچھ کمی کروائیے کہ میں آپ کو اپنی قوم کا حال بتا رہا ہوں کہ آپ کی قوم بھی اگر نہ پڑے گی تو پھر یہ مشکل میں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنے چکر لگا چکا ہوں، مجھے بار بار جاتے ہوئے جو ہے وہ شرم آتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ آپ نمازیں 5 پڑھیں گے، لیکن آپ کو ان 5 نمازوں کے پڑھنے کے بدلے میں اتنی ہی 50 نمازوں کا ثواب ملے گا جتنا کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اب دیکھیں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ثواب کے مستحق جو ہے وہ ہم 50 نمازوں کے برابر ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو یعنی کہ سیر کروائی گئی دوزخ کی، جنت کی سیر کروائی گئی. وہاں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محل دیکھا جس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. وہ محل کس کا تھا؟ وہ فرعون کی نکرانی جو تھی اس کا محل تھا، حضرت ماشا کا، کہ یہ فرعون کے اس میں ملازم تھی اس کے محل کے اندر، اور یہ کیا کرتی تھی کہ اس کے بیٹی کے بال کنگھی کر رہی تھی. جب اس کی کنگھی اسے ہاتھ سے نیچے گری تو اس نے کہا بسم اللہ کے نام سے شروع. تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ کا نام نہیں لے رہی میں، بلکہ میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ رب تو میرا باپ ہے یہاں پہ، اور کون کس کو مان لیا ہے؟ تو اس لڑکی نے جو ہے اپنے باپ کو بتایا کسی طرح ماشا جو ہے وہ نام لے رہی ہے. تو پھر اس کو جب بلایا گیا دربار میں، انہوں نے اقرار کیا کہ بالکل میں ایک اللہ واحد کو مانتی ہوں.
تو جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جو وہ دیگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آئل کو گرم کرو. جب گرم آئل کے اندر حضرت جو ماشطہ ہے ان کو ان کے بچوں کو جو اس کے اندر ڈال دیا. اور دیکھیے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو جو چھوٹا بچے کو پہلے ڈالنے لگے تو ماں کے ساتھ جو ہے چپک گیا. اس کی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو ہے اس وقت زبان دی کہ ماں آ جاؤ یہاں بڑے مزے ہیں دنیا کے بجائے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑے مزے ہیں, تو آپ جو ہے شہادت کو قبول کر لیں. لیکن انہوں نے حضرت ماشطہ نے کہا تھا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر جو ہے ان کو جنت کے اندر اتنا خوبصورت محل جو ہے وہ دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا. جو بھی مسلمان اللہ کے نام پہ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بڑے بڑے اعزاز ہیں. یعنی قیامت تک فیصلہ تو ان لوگوں کا یعنی کہ تبھی ہونا ہے, لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی کہ اس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس یعنی کہ سیر کرنے کے لیے جنت میں اور دوزخ میں, تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو وہاں پہ محل دیکھے. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے جنت بھی دیکھی اور وہاں پہ دوزخ بھی دیکھی, جس کا کہ تذکرہ جو ہے ایک لمبا ہے, جس کے واقعات جو ہے وہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, یہ ہماری عبرت کے لیے ہے سارا کچھ, کہ ہم لوگ جو ہے ان سے سمجھیں اخذ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا کہ اس کی قوم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو, وہ ڈر جائے. اب دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو کچھ کرنے کا کچھ حکم دیتے ہیں تو وہ ڈر اور خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. صرف اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے اتنا خوف اور سحرطاری ہو جاتا ہے. اور ایک ادھر دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں اس کی حکم نافرمانی کرتے ہیں, حکم عدولی کرتے ہیں. 5 وقت اللہ کا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں. ہمارے اوپر بھی وہ خوف اور لرزہ جو ہے وہ بالکل بھی طاری نہیں ہوتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا جو ہے سفر طے کر کے جب واپس آئے تو واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑے پریشان تھے. تو ابو جہل وہاں پہ آیا, اس نے کہا کیا بات ہے, آج کچھ کیا نیا ہو گیا ہے, پریشان لگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل نیا ہو گیا ہے, اللہ نے مجھے راتوں رات جو ہے بیت المقدس کی بھی سیر کروائی, پھر آسمان اور زمین کی سیر کروائی, جنت و دوزخ کو دکھایا. تو اب ابو جہل جو ہے اس نے احمقانہ ہنسنا شروع کی, اس نے آوازیں لگانے شروع کر دیے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں جو ہیں اس نے شروع کر دی ہیں. بلا کے یہ کہتا ہے مجھے راتوں رات سیر کروائی گئی. ان کی بات جو ہے لے کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ایسے آپ کا یہ جو ساتھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کو بیت المقدس گیا, کہ ہمیں وہاں پہ جانے کے لیے مہینے لگتے ہیں, تو یہ رات گئے اور پھر واپس بھی آ گئے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے کہا تو وہ سچ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ فرشتہ جو آسمان سے زمین پہ ایک لمحے ایک منٹ کے اندر آ جاتا ہے, تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ جہاں مرضی ان کو لے جا سکتے ہیں. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مکے والوں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں بیت المقدس کس طرح کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کھڑا کر دیا, اور وہ مجھ سے جو نشانیاں پوچھتے تھے میں ان کو بتاتا جاتا تھا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج ہے یہ ہمارے تک پہنچا. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان دنوں میں غمگین تھے. ان اللہ کے نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے معراج کا جو ہے سفر ہے وہ کروایا. تو ایز اے مسلمان ہمیں من و ان جو ہے یقین کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بالکل صحیح فرمایا.